نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عجیب غریب بات فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں بادروا بالاعمال السبع، 7 باتیں آنے سے پہلے تم لوگ نیک اعمال کر لو. اور پھر فرمانے لگے هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم نیک اعمال نہیں کر رہے ہو، اس وقت کا انتظار کرو جب تم ایسے فقیر بن جاؤ کہ جس دن لوگ تم کو فراموش کر دیں. اس فقر و فاقہ کا انتظار کر رہے ہو کہ اتنے فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ کہ تمہیں اپنا ہوش نہ رہے، اپنی اولاد کا ہوش نہ رہے. ایک اللہ والے کہنے لگے ناروے ایک آدمی پرانے وقتوں میں 80 سے پہلے کی بات ہے کہ 2 کروڑ روپے لے کے ناروے گیا، اور وہاں پر جانے کے بعد اس نے انویسٹمنٹ کرنے کے بجائے وہاں کی عیاشی بدماشی میں لگنے کے نتیجے میں وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا گزر ہوا تو ایک آدمی کو دیکھا ہاتھ اٹھایا بھیک مانگ رہا ہے اور سرین کے بدل بل پہ رگڑ کے آگے بڑھ رہا ہے. تو ایک آدمی نے کہا تم جانتے ہو مولانا صاحب یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. کہیں گے یہ وہ عبرت ناک واقعہ ہے کہ پاکستان سے یہ 2 کروڑ روپے لے کے آیا تھا، لیکن دنیا کی عیاشیوں میں رنگ رنگیلیوں میں لگ کر یہ بھول گیا. آج نوبت یہ آ گئی، 2 کروڑ بھی گئے، بیوی بچے بھی گئے، سب کچھ گیا، فاقوں کی نوبت آ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم، اللہ نے تمہیں رمضان کا موقع دے دیا، اللہ نے پہلا عشرہ دے دیا، اللہ نے دوسرا عشرہ دے دیا، اللہ نے تیسرا عشرہ دے دیا، اللہ نے طاق راتیں دے دی، اللہ نے بہت سو کو اعتکاف کا موقع دے دیا، اللہ نے بہت سو کو تراویحوں کی توفیق دے دی، اللہ نے بہت سو کو روزوں کی توفیق دے دی، اللہ نے بہت سو کو تلاوت کی توفیق دے دی، اللہ نے بہت سو کو خیرات کی توفیق دے دی، لیکن اپنے احتساب کا موقع اب بھی نہیں آیا. هل تنتظرون الا فقرا منسیا، جمعۃ الوداع پکار کے کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، کیا اب تم انتظار کر رہے ہو ایسے فقر و فاقہ کا جو تم کو فراموش کر دے، تمہاری ذات کو بھی مٹا دے. او غنم مضغیہ، یا تم ایسی سرکشی کا انتظار کر رہے ہو، ایسی مالداری کی سرکشی کا جو تمہیں سرکش بنا دے. جبریل امین کے بعد ایک فرشتے ہیں ملک الموت، ان سے پوچھا گیا تمہیں کبھی کسی پر روح نکالتے ہوئے رحم آیا؟ تو ملک الموت نے کہا صرف 2 موقع پہ رحم آیا. ایک وہ موقع تھا جب ایک عورت کا جہاز ٹوٹ گیا، وہ امید سی تھی، تختے کے اوپر اس نے اپنی جان بچائی، اسی وقت ولادت ہوئی. آپ نے حکم فرمایا اس موج کے اندر جو طوفانی موجیں تھی، اس پٹرے کے اوپر ماں جو اپنے دل میں کتنی امیدیں لی ہوئی تھی، اس کا ایک چہیتا بیٹا جس کی ولادت ہوئی تھی، اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا پروردگار. نہ عرش پہ کوئی نظر آتا تھا، نہ فرش پہ کوئی نظر آتا تھا، نہ آسمان پہ کوئی نظر آتا تھا، زمین کے اوپر کوئی نظر نہیں آتا تھا. سمندر کی بے رحم موجوں کے اوپر آپ نے اس بچے کو چھڑوا دیا، ماں کی روح نکالنے کا حکم فرمایا. مجھے بڑا رحم آیا کہ اے پروردگار اس بچے کا کیا بنا؟ تو فرمانے لگے دوسرا موقع بتاؤ. تو کہنے لگے دوسرا موقع وہ جب شداد کو آپ نے دولت دی، وہ مالدار ہو گیا، پھر اس نے آپ کے مقابلے میں ایک جنت بنائی، اور جنت بنانے کے بعد اس نے فیصلہ کیا جب تک مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا. جنت مکمل ہوئی، اس نے دہلیز پہ پہلا قدم رکھا، آپ نے حکم فرمایا اس کی روح نکال لو. مجھے بڑا رحم آیا کہ کاش وہ اپنی جنت تو دیکھ لیتا. اللہ نے فرمایا تجھے ایک ہی شخص پہ 2 دفعہ رحم آیا. یہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے تختے سے اٹھایا اور دنیا میں پہنچایا، اور پھر وہ اتنا مالدار ہو گیا اس نے ہمارے مقابلے میں جنت بنائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں هل تنتظرون الا غنم مضغیہ، کیا تم ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو جب تم سرکش ہو جاؤ؟ توبہ اب بھی نہیں کرو گے، رجوع اللہ اب بھی نہیں کرو گے. دنیا میں جوتے پڑ رہے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں، خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں. اپنی ماں بہنوں کو، اسلامی رشتے والی ماں بہنوں کی آہو بکا تمہیں نظر نہیں آتی. ایک طرف تم منظر دیکھتے ہو CNN پہ، BBC پہ شام کی عورتوں کا، ایک طرف منظر دیکھتے ہو افغانستان کی عورتوں کا، ایک طرف منظر دیکھتے ہو مصر کی عورتوں کا، ایک طرف
ہو کشمیر کی عورتوں کا، ایک طرف منظر دیکھتے ہو تم بغداد کی عورتوں کا، ایک طرف منظر دیکھتے ہو ایسے ایسے مناظر کہ آسمان اور چرخے بری کانپ اٹھ رہا ہے، زمین تھر تھرا اٹھ رہی ہے، اسی لمحے تم قرآن سنتے ہو، اسی لمحے جا کر تم زی ٹی وی کھولتے ہو، اسٹار پلس کھولتے ہو، ننگی عورتوں کو تھرکتے ہوئے دیکھتے ہو، اللہ کا خوف نہیں آتا۔ قرآن اسی کمرے میں رکھا ہوتا ہے، تمہاری بہنیں اسی کمرے میں بیٹھی ہوتی ہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات فرما رہے ہیں، او مرض مفسدہ، یا تم ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو کہ جو تمہیں چلنے پھرنے سے قاصر کر دے، پھر توبہ کرو گے، پھر رجوع اللہ کرو گے۔ او موتا مجہزہ، یا تم موت کا انتظار کر رہے ہو جو اچانک آ جائے۔ او حرما مسندا، یہ ایسے بڑھاپے کا انتظار کرو جو سٹھیا ڈالے تم کو کہ بچے بھی تمہیں ایدھی سینٹر میں جمع کروا کے آ جائیں۔ اب دجال، یا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو۔ فشر غائب ينتظر، یہ اندیکھی چیزوں میں سب سے ہیبت ناک چیز، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہر ایک نبی نے اس کی شر سے پناہ مانگی۔ اب الساعہ، یا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو۔ فالساعة أدهى وأمر، یہ قیامت بڑی ہولناک چیز ہے۔ یوم تذہل کل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى، کہ وہ دن تو ایسا ہولناک دن ہے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو پٹخ دیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، لوگوں کو تم دیکھو گے جیسے نشے کی حالت میں ہیں۔ وما هم بسکارى، انہیں کوئی نشہ نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کے خوف سے لرز رہے ہیں۔ کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں جب سونامی آیا؟ اگر تم نے نہیں دیکھا تو نیٹ پہ جا کے سونامی ڈالو، دیکھو ننگی دھڑنگی عورتیں، عیاش مبتلا عورتیں، وہ تمام عورتیں کس طرح بھاگ رہی تھی، وہ تمام مرد جو نشے کے عالم میں دھت تھے وہ کس طرح بھاگ رہے تھے۔ اللہ کے حکم سے صرف ایک پانی کی لہر تو آئی تھی، اس نے علاقوں کے علاقوں کو تہو بالا کر دیا۔ کیا تمہیں اسلام آباد کی وہ بلڈنگ یاد نہیں آتی جہاں پر زنا کا اڈا قائم تھا، پوری بلڈنگ زمین بوس ہو گئی؟ کیا تمہیں زلزلہ یاد نہیں آتا؟ کیا تمہیں باغ کے مناظر یاد نہیں آتے؟ کیا تمہیں مظفر آباد کے مناظر یاد نہیں آتے؟ کیا تمہیں دریائے کنہار کے وہ واقعہ یاد نہیں آتا جس واقعے میں ایک لاش کو دفن کیا جا رہا ہے، وہ لاش کو زمین اٹھا کے پھینک دیتی ہے، اس لاش کو پانی میں پھینکا جاتا ہے، پانی اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون بد نصیب ہے؟ بتایا گیا یہ وہ بد نصیب ہے جس نے اپنی بیٹی سے شادی کی تھی۔ کب آنکھیں کھلیں گی؟ کس دن کا انتظار کر رہے ہو؟ کب توبہ کرو گے؟ کیا دریائے کنہار کی وہ دریا کی وہ لہر تمہیں یاد نہیں کہ جب لوگوں نے یتیموں کا بیواؤں کا مال جمع کیا اپنے عہدے اور منصب کی بنیاد پر، انہیں بڑے بڑے گوداموں میں ڈال دیا، دریائے کنہار کو اللہ نے حکم دیا ان کو رسوا کر دو، موٹے موٹے پیٹ لے کر، دولت کے انبار لے کر غریبوں کی دولت اپنے مفادات میں استعمال کرتے ہیں۔ دریائے کنہار کو جوش آیا، دریائے کنہار اٹھنا شروع ہوا اور لوگ پریشان ہو گئے کیونکہ ان کے گودام وہیں تھے۔ انہیں بڑے بڑے مشینیں لا کر دریائے کنہار کو جاری کرنے کی کوشش کی، دریائے کنہار اللہ کے حکم سے رکا تھا، پانی بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا۔ نوبت یہاں آئی کہ دریائے کنہار نے ایک جھپیٹا مارا، وہ تمام گودام جس میں غریبوں کے، زلزلہ زدگان کے لوگوں کے غلہ، کپڑے، راشن، چیزیں محفوظ تھی، چھپا کے رکھی تھی کہ بڑے داموں میں بیچیں گے، وہ دروازے ٹوٹے اور ان کی عزت اور ناموس کو بٹا لگ گیا۔ دنیا نے دیکھا، کیا وہ منظر آج بھی یاد نہیں تم کو؟ کتنی قومی دولت لوٹو گے، کتنے غریبوں کا خون کرو گے، کتنے اللہ والوں کا خون کرو گے، کتنے اللہ کی معصیت کرو گے۔ اگر آج کا جمعۃ الوداع ہماری تمہاری زندگی بدل نہ سکا، پھر ہمارا تمہارا اللہ
حافظ. خدا کے واسطے جو اللہ کی طرف سے موقع ملا ہوا ہے اس کو غنیمت جان. اللہ سے میری تمہاری کسی کی رشتہ داری نہیں. میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ دکھ بھرا پیغام، درد بھرا پیغام ہے. یہ پیغام ایک ایک مسلمان کو پاؤں پکڑ کے پہنچا دو. ایک ایک بندے کو بتا دو اللہ کے غضب سے ڈرو. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس عذاب سے ڈرو جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، بلکہ اگر تمہارے دل میں درد پیدا نہیں ہوا، تمہارے دل میں غم پیدا نہیں ہوا تو تم بھی اس کی لپیٹ میں آ جاؤ. تو خدا کے واسطے یہ جو میں چلا رہا ہوں، یہ علماء چلا رہے ہیں، مجھے اپنے بیوی بچوں سے پیار، مجھے اپنے بہن بھائیوں سے پیار، مجھے اپنے ماں باپ سے پیار ہے، مجھے آپ لوگوں سے پیار ہے، کیونکہ ہم نے ایک ساتھ وقت گزارا ہے. لیکن اللہ کی لاٹھی چلی تو پھر کوئی بچے گا نہیں. اللہ کی میری تم سے کوئی رشتہ داری نہیں. شام والے میرے سے تم سے زیادہ خوبصورت تھے، مصر والے میرے اور تم سے زیادہ خوبصورت تھے، بوسنیا والے مجھ سے تم سے زیادہ خوبصورت تھے، افغانستان والے مجھ سے زیادہ تم سے خوبصورت تھے، کشمیر والے مجھ سے زیادہ تم سے خوبصورت تھے. اللہ نے جو سکون کی روٹی دی ہوئی ہے نا، سکون سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اگر نہیں سمجھتے جاؤ ہسپتالوں میں جا کر ان لوگوں کو دیکھو جو موت کو پکار رہے ہیں، موت نہیں آ رہی. جاؤ ان لوگوں کو دیکھو جو بڑے کر و فر سے رہتے تھے لیکن شراب کے نشے میں دھت تھے. ایک ڈاکٹر سنانے لگا کہ موت کے نزع کی کیفیت طاری ہوئی. بار بار میں اس کے پاس گیا، میں نے جا کے کہا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کہنے لگے ڈاکٹر میں سمجھ رہا ہوں تم کیا کہہ رہے ہو، لیکن یہ کلمہ منہ سے نکلتا ہے. ایک شخص کو دیکھا صبح اٹھ کر وہ اپنے ترازو کو توڑ رہا ہے. اس سے پوچھا کیا ہو گیا بابو، کیوں توڑ رہے ہو؟ کہنے لگے بھیا میں کیا بتلاؤں، میں نے رات میں اپنے پڑوسی کو دیکھا، وہ پڑوسی موت کے منہ میں تھا اور کلمہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن کلمہ نکلتا نہیں تھا. میں نے اس سے پوچھا کیوں نہیں پڑھ پا رہے، تو کہنے لگا میں جو ترازو میں ڈنڈی مارتا تھا وہ اس کی سیخ میرے یہاں پھنسی. مسلمانوں کتنی ڈنڈی مارو گے؟ کیا پاکستانیوں کے لیے دنیا میں یہ متعارف نہیں کر دیا گیا پہلی شپمنٹ اچھی باقی کچرا؟ تم سے زیادہ صلاحیت والے کوئی ہیں؟ تم سے زیادہ وسائل والے کوئی ہیں؟ تم سے زیادہ جینیس کوئی ہیں؟ دنیا کے اندر افرادی قوت جب چاہیے تو اس وقت 65% نوجوان تمہارے پاس، لیکن اللہ سے غافل ہو گئے. کیا اہم گزرگاہیں تمہارے پاس نہیں؟ جغرافیائی اعتبار سے تمہاری اہمیت نہیں؟ کیا فوجی اعتبار سے تمہاری اہمیت نہیں؟ سوچو ذرا سا ہم کہاں چلے گئے. اور یہ ڈاکٹر ایک واقعہ سنانے لگے، کہنے لگے ایک آدمی 10 دن سے کوما میں تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ اب نزع کی کیفیت شروع ہو رہی ہے. تو وہ نوجوان کے پاس میں کھڑے ہو کے ڈاکٹر کہنے لگا میں پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ. اس نے آنکھ کھولی اور کہا ڈاکٹر انت اخطأت، تم غلط پڑھ رہے ہو، اصل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نکل گئی. 10 دن سے کوما میں تھا. ایک اللہ والا کوما میں ہے، برابر میں ایک صاحب بیٹھ کے حدیث پڑھ رہے ہیں، تو وہ حدیث پڑھنے انہوں نے وہاں سے آنکھ کھولی اور فرمایا من حدثنا فلان عن فلان عن فلان، پوری سند بیان کی اور فرمایا من قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ، اتنا کا روح نکل گئی. تو بزرگان دین فرماتے ہیں ساری زندگی جنت کی تیاری کرتا رہا اور منہ کے ذریعے سے اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور روح نکلنے کے بعد عمل
سے جنت میں داخل ہو گیا، دنیا کو بتا گیا کہ دنیا میں جنت کی تیاری کرو گے تو عمل سے تم دنیا میں دیکھ لو گے جنت کا مزہ۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا اپنے اوپر رحم کھائیے، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا بڑا سیلاب تیار کھڑا ہوا ہے عریانی فحاشی بے غیرتی کا، آپ کی گودوں سے آپ کے بچوں بچیوں کو چھیننے کا، کہ آپ کے گود میں سپولے پروان چڑھیں گے، آپ کے گود میں زانی پروان چڑھیں گے، اللہ نہ کرے آپ کی گود میں شرابی پروان چڑھیں گے، آپ کی گود میں قومی دولت لوٹنے والے پروان چڑھیں گے، آپ اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ترستے رہ جائیں گے، قاتلین پروان چڑھیں گے۔ اگر اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش نہیں کر پائے، اپنی اولاد کی صحیح پرورش نہیں کر پائے، اور دنیا کے 99 پھیر پہ پڑھتے رہے، لیپ ٹاپ بھی لا کے دے دیا، کمپیوٹر بھی لا کے دے دیا، تمام چینل بھی لا کے دے دیے، مجھے بتلاؤ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کیا وقت نکالا، کیا انتظام کیا؟ کل اللہ کے دربار میں جب وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے پروردگار عالم ہم نے اپنے بڑوں کی مانی، بڑوں نے کہا فلاں ڈگری حاصل کرو، ہم نے حاصل کر لی، بڑوں نے ہم کو ننگا لباس پہنایا، ہم نے پہن لیا، بڑوں نے ہم کو کلب میں پہنچایا، ہم چلے گئے، بڑے ہم کو رقص و سرور کی محفلوں میں لے کے گئے، ہم چلے گئے، انہوں نے ہم کو کلبوں میں جوائن کروایا، ہم چلے گئے، ہم ننگے تھے، ان کے شرم و حیا کی آنکھ کے آنسو نہیں بہے، بڑوں نے کہا کہ ایسی ایسی محفلوں میں جاؤ جن محفلوں میں تمہارا کلیبر پتہ چلے، تمہیں اسٹیٹس پتہ چلے، ہم چلے گئے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، پروردگار انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، فآتہم ضعفا من العذاب، ان کو دوہرا عذاب دیجیے۔ اس وقت